السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر ابیرہ بابر اور آپ دیکھ رہے ہیں میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ۔ ہم ہمیشہ اپنے شو پر کچھ مختلف ٹاپکس کو، کچھ ایسے لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں جو آپ کو کسی نہ کسی طرح سے انسپائر کر کے آپ کی زندگی کو بہتر بنانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ لیکن آج کے شو کی خاص بات یہ ہے کہ آج جو ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں ان کی ایک اپنی لائف جرنی تو رہی ہے، لیکن سب سے کہہ لیں کہ ایک معجزاتی بات یہ ہے کہ 8 اکتوبر کے زلزلے میں بچ جانے والے کچھ لوگوں میں سے وہ ایک ہیں، اور اس کے باوجود انہوں نے ان کی لائف میں کیا سٹرگلز تھیں، اس واقعے کے بعد ان کی لائف کس طرح سے چینج ہوئی، آج وہ کس مقام پر ہیں، یہ سب تو ہم جانیں گے۔ لیکن پہلے شاہ صاحب کو ویلکم کرتے ہیں۔ شاہ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہمارے آج کے گیسٹ ہیں میرے بہت پیارے، میرے چھوٹے بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں بڑے اچھے، آفتاب احمد صاحب۔ آفتاب صاحب کا کمال یہ ہے کہ میری ان سے ملاقات آج سے پہلے کوئی 1 یا 2 ملاقاتیں، اچھا، اور ان ملاقاتوں میں جب میں نے ان کو جانا تو مجھے لگا کہ میں نے صحیح بندے کو تلاش کر لیا۔ اب پتہ نہیں ان کو صحیح بندہ ملا کہ نہیں ملا، لیکن میں نے صحیح بندے کو تلاش کر لیا، کیونکہ ان کی سٹوری میں ایک جو سٹرگل ہے، جو پیشن ہے، پھر کچھ کہانی ہوتی ہیں جو زیرو سے شروع ہوتی ہیں، وہ کہانیاں زیرو سے ہیرو بنتی ہیں۔ یہ وہ کہانی نہیں ہے، یہ مائنس سے شروع ہوتی ہے۔ اچھا، یہ کہانی ہے زیرو سے نہیں، مائنس سے شروع ہوتی ہے، اور مائنس سے شروع کر کے اس کے بعد یہ ٹیک سیکٹر میں، آئی ٹی سیکٹر میں ایک بڑا نام بناتے ہیں، کتنے یہ پروجیکٹ کر رہے ہیں، تو اس کے بعد پھر ہماری دوستی ہو جاتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس طرح کی جو کامیابی کی کہانی ہے، جو اوریجنل سچی کہانی ہے، بالکل۔ اچھا پھر ان میں نا ایک تھوڑا سا شرمیلا پن تھا۔ انہوں نے کہا شاہ جی میں نے نہیں آنا۔ میں نے کہا میرے بھائی دیکھیں، سارے ہی کہہ رہے ہیں آپ کو، سارے کے سارے یوٹیوبر، سارے چینلز کہہ رہے ہیں آپ پہلی دفعہ ڈاکٹر ابیرہ کے پروگرام میں میرے ساتھ آئیں تو برکت بھی ہو جائے گی، ہم کہہ سکیں گے کہ پہلا پروگرام جو ہے وہ ہمارے ساتھ کیا، کیونکہ ان کی جو سکسیس سٹوری ہے اس میں سب سے جو امپورٹنٹ ہے نا، وہ زلزلے سے شروع کر کے، بالکل، اور پھر ان کا تعلق اس بیلٹ سے ہے جہاں زلزلہ آیا، سینٹر تھا، مرکز تھا، اور وہاں سے ان کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ اس وقت ان کے پاس سینکڑوں لوگ کام کر رہے ہیں اور ملینز آف ڈالر میں ان کا گروپ ہے، اور کتنا فائدہ یہ پاکستان کا کر رہے ہیں۔ سب سے بڑھ کے میں بتاؤں، آپ بھی جانتے ہو، میرے بھی سرکل میں، آپ کے بھی سرکل میں بڑے ایسے ینگ لوگ ہیں جو ملینئر بلینئر بن گئے ہیں، لیکن ان کی گرومنگ نہیں ہے۔ تو میں نے آفتاب صاحب کو انتہائی ادب کرنے والا، محبت کرنے والا، ایک شفیق انسان پایا۔ یہی رویہ ان کی ٹیم کے ساتھ ہے ان کا، اور یہی رویہ یہ سینئرز کے ساتھ رکھتے ہیں، تو میری پھر ان سے بڑی تیزی کے ساتھ ایک کمال کی دوستی ہوگی۔ میں پہلا سوال آپ کی طرف سے خود نہ پوچھ لوں، لیکن میں ان کا چھوٹا سا تعارف ضرور کروانا چاہوں گی کہ ہمارے ساتھ اس وقت آفتاب احمد صاحب موجود ہیں جو کہ سی ای او ہیں سوٹیک کے۔ السلام علیکم، ویری وارم ویلکم ٹو دا شو۔ وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می، اٹس اے پلیئر فار می کہ آپ نے مجھے موقع دیا، اور جس آنکھ سے مجھے دیکھا ہے آپ نے، میں سمجھتا ہوں کہ آج تک مجھے کسی نے اس آنکھ سے نہیں دیکھا، اور یہ میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں شاہ صاحب آپ کو کہ آپ کا کمال ہے کہ آپ نے ڈھونڈ نکالا، اور اس جرنی کو آپ نے سمجھا ہے کہ جو میں نے ہمیشہ چھپا کے رکھی ہے اور میں نے کبھی کسی کے ساتھ بتانے کی کوشش نہیں کی۔ تو میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں کہ یہ میری لائف کا پہلا انٹرویو ہے، اور پتہ نہیں وہ کتنا صحیح ہے، نہیں اس میں صحیح، It's going to be very inspirational۔ میں 100% آپ کو اس کا کریڈٹ دیتا ہوں، اور میرے لیے یہ جو انٹرویو ہے یہ میری لائف میں ہمیشہ یادگار رہے گا، کیونکہ یہ میرا پہلا انٹرویو ہے اور مجھے پہلی بار اپنا اظہار خیالات کا موقع مل رہا ہے، تو میں ہمیشہ یاد رکھوں گا، اور میں آپ کی اس شفقت کو بھی کبھی نہیں بھولوں گا۔ آلویز ویلکم، آلویز۔ کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ میرا جو ہوم ٹاؤن ہے وہ بیسکلی ڈسٹرکٹ مانسیرا کی جو ایک تحصیل ہے بالا کوٹ، اس کے گاؤں ہے، ایک ہلی ایریا آپ سمجھ لیں، خان گیری کے نام سے، خان گیری، اس کی یونین کونسل شوہال میں ضلع ہے، میں یہ بھی بتا دوں۔ تو میں وہیں پر میری پیدائش وہیں کیا، میں وہیں پر، میرا جو بیسک اسکولنگ ہے میری وہیں سے ہے۔ تو ہمارا جو اسکول ہے، میں نے جو بیسک اسکولنگ وہاں سے کیا، تو 2 کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے، پیدل جانا پڑتا تھا اسکول میں، 2 کلومیٹر، 2 کلومیٹر، اور 2 کلومیٹر ہی واپس آنے کا، تو اٹس بین 4 کلومیٹر، اور جو ہم نے ہلی ایریا ہے۔ تو بیسک اسکولنگ وہاں کی ہے۔ اس کے بعد 2005 میں انفارچونیٹلی پاکستان میں ایک زلزلہ آیا، اور اس زلزلے نے بہت زیادہ وہاں پر جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان ہوا، بہت زیادہ لوگوں کی شہادتیں ہوئی وہاں پر، مور دین 60,000 جو ہے وہ لوگ وہاں پر شہید ہوئے۔ آپ کہاں تھے اس وقت جس وقت زلزلہ آیا؟ میں اسکول میں تھا، میں ایک اسکول میں تھا، آئی واز ان 6th کلاس ایٹ دیٹ ٹائم، 6th کلاس میں، ہاں، اور میری کلاس میں کوئی 50 کے قریب اسٹوڈنٹس تھے، اور ان میں سے ہم صرف 5 لوگ جو ہیں وہ
बच पाए हैं। 45 लोगों की डेथ शहादत होगी। 40 बच्चे उसी वक्त ऑन स्पॉट। यस, अल्लाह अकबर। 45 स्टूडेंट्स की वहाँ डेथ हुई। और उनमें और से आप उस क्लासरूम में कहाँ थे? यानी अगर आप थोड़ा सा बताना चाहें कि जब ज़लज़ला आया तो आपकी कैफियत क्या थी, या आपने लास्ट सीन क्या देखा, और जब होश आई तो फिर क्या था? हमारा आई थिंक 9 o'clock का टाइम था, 9 AM का। और हमारा उस वक्त एक इस्लामियत का जो है वो लेक्चर हो रहा था, और मैं हमेशा से फर्स्ट डेस्क को प्रेफर करता था, तो मैं फर्स्ट डेस्क पे बैठता था। और मेरे डेस्क पे मेरे 2 कज़न और वो मौजूद थे, और मेरे से जो बैक वाला डेस्क था, हम जो उस पे 2 लोग बैठे हुए थे। तो ये 5 बच्चे जो हैं वो सिर्फ बच पाए। और बस ऐसे फील ही नहीं हुआ। जब मुझे होश आया, मैंने देखा कि बच्चों का जो ब्लड है और वो मेरे मुंह पे है, और उनका जो ब्रेन, किसी एक बच्चे का ब्रेन बिल्कुल मेरे मुंह पे था। तो बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी उस वक्त। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से फिर जो मेरी फैमिली उसने सपोर्ट किया, और मैं लाहौर माइग्रेट हो गया। मेरे फादर ने वो रात मेरे साथ वहाँ गुजारी, और उन्होंने मुझे वहाँ से थोड़ा रेस्क्यू किया, तो वहाँ पहुँचे। तो अच्छा, फादर लाहौर में थे उस वक्त? नहीं, मेरे फादर वहीं थे। अच्छा जी। बेसिकली मैं थोड़ा सा उनका ज़रूर नाम लेना चाहता हूँ कि वो एक वुड कटर थे बेसिकली। उन्होंने हमें बड़ी मुश्किलात से पाला है, और जंगल में लकड़ियाँ काट के, रेडी लगा के, इस तरीके से उन्होंने हमें पाला है। और उनकी, मैं समझता हूँ कि आज की जितनी भी कामयाबी ये उनके नाम है, कोई शक नहीं। और ये क्रेडिट मैं उनको देना चाहता हूँ। तो उसके बाद जो है वो मेरे भाई लाहौर में थे, और वो उन्होंने हमें वहाँ से माइग्रेट किया और यहाँ शिफ्ट हो गए। अच्छा। फिर मेरी जो आफ्टर 6th ग्रेड जो भी बाकी के जो एजुकेशन है वो लाहौर से ही है। मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा, फिर गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा, और फिर मैं एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ। और वो एडमिशन भी मेरा कुछ क्योंकि उसमें फ़ीस ज़्यादा थी, और मेरा एक, आप समझ लें कि लॉन बेस एडमिशन हुआ। तो मैंने ये कमिटमेंट की थी कि मैं इसको रीपे करूंगा, बट मैं इसके साथ कुछ और लोगों को भी सपोर्ट करूंगा। आप यूनिवर्सिटी का नाम भी ले सकते हैं, ज़रूर बताइए। मेरा UMT, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, और मैं इस चीज़ का भी क्रेडिट उनके जो ऑनर थे हसन सुहेब मुराद साहब, मैं उनको देना चाहता हूँ। बड़े वो मेरे एक विजनरी लीडर थे, मैं उनको बहुत हमेशा सुनता था। तो उनकी सपोर्ट से मैं वहाँ पर मेरा एडमिशन हुआ। तो मुझे आने वाला वक्त, आने वाले फ्यूचर का मुझे पता था कि क्या होने जा रहा है। मुझे ये यकीन था कि मैंने जो कमिट किया, मैंने इसको जो है वो डिलीवर करना है। तो मैंने फिर अपने 3rd सेमेस्टर में ही अपनी कंपनी का आगाज़ किया। अच्छा। और उससे पहले भी मैं टीचिंग करता रहा, पढ़ाता रहा। मैं अपनी जो बेसिक एक्सपेंसेस थे यूनिवर्सिटी के, एजुकेशन के, वो मैं खुद बेयर करता था। और उस वक्त जब मैंने स्टार्ट किया, आप समझ लें कि घर से स्टार्ट हुआ है, और नाम भी मैंने खुद डिसाइड किया, और सिंगल चेयर और सिंगल इन्वेस्टमेंट है, आप समझ, 0 इन्वेस्टमेंट से मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ है। 3rd सेमेस्टर में? 3rd सेमेस्टर। अच्छा, ये बड़ा एक अहम सवाल। 3rd सेमेस्टर का मतलब जानते हैं क्या? अभी तो 3rd सेमेस्टर का मतलब है 19 साढ़े 19 साल उम्र होगी। Exactly। और हम जो बच्चों को कहते हैं जी कम नहीं करना, अभी इंतजार करो, बड़े हो जाओगे फिर करना, तो ये एक बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच है। Exactly। कि आप 3rd सेमेस्टर में अपनी कंपनी का आगाज करते, और यही नाम रखा आपने? हाँ जी, एजोटेक, ये मैंने डे 1 से ये नाम रखा। तो वजह क्या थी इसके पीछे, को नाम के पीछे कोई, क्योंकि उस एज में ना आपके क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो व्हाई सॉर्ट? एजोट इज बेसिकली, इसका मतलब सॉर्ट करना, तरतीब देना। आप सीरियलाइज करते हैं किसी चीज़ को। तो मेरा एक था कि आप इसको स्टेप बाय स्टेप मैं इसको एक सेग्रीगेट करूंगा। अब मैं ये भी बताता हूँ इसके पीछे आइडियोलॉजी क्या है, कि मेरी ये सोच रही है हमेशा कि मैं अपने आप से शुरू करूं, और अपनी फैमिली से, अपने ख़ानदान से, अपनी टीम से, और मैं इसको बढ़ाऊं। तो मैंने हमेशा इसमें कोई कोताही नहीं रखी है कि जो अल्लाह ने मुझे अता किया वो फिर मैं डिलीवर किया उसको। तो ये एक सॉर्टिंग का एक कॉन्सेप्ट था मेरे माइंड में, कि अकेला आफ्ताब नहीं, ये एक पूरी एक चेन ऑफ कमांड होगी जो इस पूरी कंपनी को रन करेगी। ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनेगा। और मैंने डे 1 से, ट्रस्ट मी, मैंने डे 1 से ये ख्वाब जो है ना वो देखे। आजकल आपके सामने बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ आती हैं, लेकिन ये हकीकत है, जो मैं बता रहा हूँ ये हकीकत है। अच्छा, आपने ये जो बताया कि ज़लज़ले के बाद ज़ाहिर है आप लोगों ने माइग्रेट किया, आप लोग लाहौर आ गए, ऐसी किसी भी आप कह लें कि कोई भी ऐसी जो नागहानी आफत आती है किसी भी मुल्क कौम पर, उसके बाद जो असरात हैं वो जहन पर, वो आपकी पर्सनालिटी पर, ट्रॉमा को किस तरह से मैनेज किया, कोई ऐसी चीज़? और जाहिर है आपकी अभी 6th क्लास में आप थे, बहुत छोटे बच्चे थे, किस तरह से आपने उन चीज़ों को कोप किया और आगे बढ़े? ज़रूर।
میرے فادر کی 2006 میں ڈیتھ ہوگی, اب 5 میں زلزلہ آیا, 6 میں ان کی ڈیتھ ہوگی. تو جو سپورٹ تھی اٹ واز چیلنجنگ ٹائم ایٹ دیٹ ٹائم, اور میں اس بات کا کریڈٹ اپنے بھائی کو دینا چاہتا ہوں, جو بڑے بھائی ہیں انہوں نے بڑا سپورٹ کیا. انہوں نے ہمیشہ, ان کا نام لیں جی, ارشد صاحب جو سب سے بڑے بھائی ہیں, ارشد بھائی اور صداقت بھائی, انہوں نے اس طرح سے سپورٹ کیا کہ مجھے کبھی فیل نہیں ہوا کہ میرے فادر جو ہے نا ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. بائی گاڈ آئی نیور فیلٹ دیٹ کہ میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی. آج تک مجھے ہمیشہ ایسے لگتا ہے, میں جب بھی ان کا نام لیتا ہوں تو میں یہی کہتا ہوں کہ مجھے ان کی سامنے ایک روح نظر آتی ہے کہ میرے باپ کی طرح مجھے سپورٹ بڑی خوش قسمتی ہے آپ کی, اور انہوں نے بڑا سپورٹ کیا. اور میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ چیلنجنگ اتنا تھا کہ لینگویج بیریئر بھی تھا. مجھے پنجابی کی سمجھ نہیں آتی تھی, ہماری مدر لینگویج ہند کو ہے بائی دا وے, اور اردو میں بھی کہیں نہ کہیں تھوڑا سا کانسیپٹ میں لیک کرتا تھا وہاں پر, کیونکہ وہاں کے جو اسکولنگ, بیسک اسکولنگ کا بہت ہی, آپ سمجھ لیں کہ ایک اولڈ ورژن میں ہم لوگوں نے پڑھا ہے, ٹاٹ اسکول پہ پڑھا ہے, اور اس میں تھوڑا ڈفرینس تھا. لیکن میں نے کوشش کی تھی کہ میں اپنے آپ کو امپروو کروں, اور الحمدللہ اللہ نے اس میں بہت زیادہ سرخرو کیا. 5 جو بچ گئے ان میں سے ایک آپ, تو 4 کیا کر رہے ہیں؟ ان کو بھی شامل کریں نا. بیسکلی وہ ابھی, کیونکہ ہمارا وہاں کلچر اس طرح سے شاہ صاحب کہ لوگ بہت زیادہ سفید پوش ہیں, مڈل کلاس, جیسے آپ نے زیرو کی بات کی ہے, مائنس کی بات کی نا, تو آپ فیملیز کو بھی مائنس سے لے کے آئیں, لوور مڈل کلاس لوگ ہیں وہاں کے, اور لیکن سفید پوشی ہے, وہ کسی کے اظہار خیال نہیں کرتے. تو آپ یہی دیکھیں, میری بھی سفید پوشی, میں نے آج تک کبھی کسی کو کچھ نہیں بتایا. تو وہ جو بچے ہیں کچھ فیکٹریز میں کام کرتے ہیں, اور کچھ ڈرائیور ہے, کوئی کیا ہے, آپ سمجھ لیں کہ آئی ایم اونلی دا ون پرسن ان دا ہول تحصیل جو اس لیول پہ کام کر رہا ہوں, پوری تحصیل میں کوئی نہیں. اور وہاں پر جب بھی میں جاتا ہوں, ان لوگوں سے بات کرتا ہوں, ان کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں, میرا ایک ہی ایم ہے کہ میں ان کی تعلیم کے اوپر جو بات کر سکوں. الحمدللہ میں انہیں سپورٹ کر رہا ہوں, جتنی میری ایبلٹیز ہیں اس کے حساب سے میں اپنے جو ایریا ہے ہمارا, اس میں جو آرفن بچے ہیں ان کی ایجوکیشن کو سپورٹ کر رہا ہوں, اور اسپیسیفکلی جو کمپیوٹر سائنس کی جو گریجویٹ ہو رہے ہیں وہاں سے, ان کو میں سپورٹ کر رہا ہوں, اور وہ بھی بالکل ہڈن ہے, ان کا کہیں پر کوئی تذکرہ میں نہیں کرتا. اور یہی ایک خوبصورتی ہے کہ سفید پوشی یہ ہے کہ آپ کسی کا نام لیے بغیر اس کو سپورٹ کریں, اور حدیث میں بھی ہے کہ آپ دائیں ہاتھ سے اگر کوئی چیز دیں تو آپ کے بائیں ہاتھ کو نہ پتہ چلے. تو یہی کانسیپٹ میرے مائنڈ میں. اچھا, اس میں نا ہر کہانی میں, میری کہانی ہو, آپ کی کہانی ہو, ابیرہ کی کہانی, کسی کی بھی کہانی, اس میں کچھ انسپریشنز ہوتی ہیں. اچھا, وہ انسپریشنز رول ماڈل ہوتے ہیں. کوئی شخص ہوتا ہے جس نے انگلی پکڑی ہوتی ہے, کوئی شخص ہوتا ہے جس نے کندھے پہ رکھ کے تھاپڑا مارا ہوتا ہے, تم کر سکتے ہو. کوئی ریئل ایسا لگتا ہے یہ ہیرو تو یہ ہے, کوئی ایسا شخص مل جاتا ہے, یا کسی شخص کی کہانی مل جاتی ہے, کوئی کتاب مل جاتی ہے. آپ کی کہانی میں انسپریشنز کیا تھی؟ میرے فادر, ہی واز دا فرسٹ پرسن کہ جس سے میں انسپائر تھا. مجھے یاد ہے ایک بار میں اسکول سے نکلا اور باہر ان کی ریڈی تھی, کیونکہ اسکول میں بھی مجھے انہوں نے ہی ایڈمیشن دلوایا تھا. تو میں ان کے پاس کھڑا ہونے لگا, ان کا بیٹا آپ نے یہاں نہیں کھڑے ہونا, آپ کو اللہ اپنا کاروبار دے گا, یہ تو کام میرا ہے, آپ کو اللہ بہت بڑے جو ہے نا وہ مرتبے پہ فائز کرے گا, ٹرسٹ می. اور وہ دن مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میرے لیے کیونکہ انہوں نے ہمیشہ خاموشی سے اپنے آپ کو, اپنی محنت کو دکھایا ہے, اور ان میں سفید پوشی اور خاموشی تھی, اور ایک جستجو تھی. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ آج تک کبھی بھی کسی کے ساتھ انہوں نے ایک اونچے لہجے میں بھی بات کی. تو پہلی انسپریشن وہ ہیں. ایز فار ایز کرنٹ سچویشن از کنسرن, ڈیفینیٹلی جیسے میں نے شروع میں بھی آپ کو کریڈٹ دیا, میں آپ کی ایجوکیشن سے, آپ نے جو سکھایا ہے, جتنی آپ کی بکس میں نے پڑھی ہیں, میں اس چیز کا کریڈٹ ڈیفینیٹلی دینا چاہتا ہوں. اور یہ میرے لیے بڑی عزت کی بات ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پھر آپ نے اس کو ایڈمائر کیا, آپ نے اس کو ریکگنائز کیا, تو یہ بہت بڑی چیز ہے. اور یہ وہ ویلیوز ہیں جو آپ کمیونٹی کو ڈلیور کر رہے ہیں, اور کمیونٹی میری شکل میں آپ کو پے بیک کر رہی ہے. یہ سب سے بڑی چیز ہے. اللہ کا یہ کرم ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ جو سوال پوچھ رہے ہیں کہ میں بتاؤں, ان کا سوال یہ ہے. نہیں جی بتائیں, آپ خود ہی پوچھیں نا جی. اچھا, میں نہیں کرنا سوال صرف. میں یہی سوچ رہی ہوتی ہوں اکثر کہ شاہ صاحب کا اتنا اچھا کنیکشن بلڈ ہو جاتا ہے کسی بھی ہمارے گیسٹ کے ساتھ, کہ میں ان باتوں کو اتنا کہہ لیں کہ توجہ سے سن رہی ہوتی ہوں کہ میں اس سے بھی لرن کر رہی ہوتی ہوں. بیکاز دیر آر ویری فیو پرسنالٹیز جن کو کمپلیمنٹس لینے آتے ہیں. ہماری سوسائٹی ایسی ہے کہ اگر کسی کی تھوڑی سی بھی ہم تعریف کر دیتے ہیں تو وہ پھولے نہیں سماتے, اور
ان سے وہ سنبھالا نہیں جاتا. لیکن میں کیونکہ پرسنلی دیکھتی ہوں ہر شو پہ, شو سے پہلے بھی بعد میں بھی, ماشاء اللہ شاہ صاحب کے اتنے اسٹوڈنٹس اور کہہ لیں چاہنے والے ہیں جو اتنی رسپیکٹ دیتے ہیں, اور شاہ صاحب واپس بڑے پیار سے ڈلیور بیک بھی کر رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیں آفتاب صاحب, جیسے آپ پر بھی اب ایک ذمہ داری آ گئی ہے, ہر انسان پہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر آپ کو سوسائٹی نے کچھ دیا ہے, آپ کو یونیورس نے کچھ دیا ہے, تو آپ نے پے بیک کرنا ہے. آپ نے بتایا کہ آپ بہت سارے کام کر تو رہے ہیں لیکن آپ اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرتے ہیں, بٹ اسٹل میں چاہوں گی کچھ ایسی چیزیں آپ ہمارے دیکھنے والوں کو ضرور بتائیں جس سے وہ بھی انسپائر ہوں اور وہ آپ کی نیکی کو دیکھ کر خود بھی ویسا کرنے کی کوشش کریں. تو کوئی ایسے کام جو آپ نے یونیکلی کیے ہیں بالخصوص کام کے حوالے سے, یعنی میں کہتا ہوں جو سی ایس آر ہے یا پے بیک ہے وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے, لیکن سب سے پہلے آ جاتا ہے کہ آپ نے دیکھیں نا جی, لوگ کہتے ہیں پہیا بنایا کیسے. مجھے لوگ پوچھتے ہیں یار یہ جو آپ اتنے فیمس ہو گئے اور اتنے انٹرنیشنل لیول پہ جانے گئے, آپ تو ٹیوشن پڑھا رہے تھے, یہ کیسے ہو گیا؟ تو 3rd سیمسٹر میں ایک کرسی رکھ کے آپ ایک شروع کر رہے ہیں ایک ٹیک کمپنی کو, اور وہ کمپنی آج ماشاءاللہ اتنے بڑے سائز پہ پہنچ گئی ہے. راز کیا ہے اس کی؟ بہت زیادہ, کیونکہ یہ 10 سال کی محنت ہے, اور میرے لیے ہر ایک دن ایک سال کے برابر ہے. اور آپ اس طرح امیجن کر سکتے ہیں کہ میری جو لائف گزری ہے, آپ سمجھ لیں کہ 24 آور میں سے میں نے 18 آور آفس میں اسپینڈ کیا, اور زیادہ تر وقت میں نے وہاں گزارا ہے. اس میں بہت زیادہ نام ہیں جنہوں نے, میں اپنی ٹیم کو ضرور کریڈٹ دیتا ہوں, اسپیشلی میرا جو فرسٹ امپلائی تھا جو 4500 پہ میں نے ہائر کیا تھا پارٹ ٹائم, ناؤ ہی از اے ملینر ماشاءاللہ. اور میں اس کو, اسامہ علی خان اس کا نام ہے, میں اس کو کریڈٹ دینا چاہتا ہوں کہ اس نے جو محنت کی, آپ سمجھ لیں کہ اس نے مجھے سمجھا فرام دا ڈے فاسٹ. اس نے جاب کی تقریباً 1 سال, میں نے 1 سال کے بعد خود اس کو انوائٹ کیا کہ آپ میرے اس کلسٹر کا حصہ بن جائیں فری آف کاسٹ. کیا بات ہے, بہت بغیر کسی پیسے کے, کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ وہ اتنا محنتی ہے کہ وہ ہمیشہ جہاں پر بھی جائیں گے وہ کچھ نہ کچھ ضرور. اس نے کبھی کام کلاک کو دیکھ کے نہیں کیا, اس نے کام کے حساب سے گھڑی ڈیسائیڈ کیا, ٹائم ڈیسائیڈ کیا کہ کیا کام ہے کس نے وقت میں ہونا ہے. ایسے نہیں کہ پہلے وقت ڈیسائیڈ کرو پھر کام کرو. یہ اس کی سب سے ایک جو ہے نا وہ بیوٹیفل جو ہے وہ اس کی ہیبٹ تھی. اور میں نے, کیونکہ میرا یہ ویژن ہے کہ میں اپنی ٹیم گرو کروں. آپ یقین مانیں میرے پاس جو میری کور ٹیم ہے انہوں نے کبھی سی وی نہیں بنائی آج تک. وہ کیوں؟ کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا, ان کی ہر ضرورت انسان کی بنیادی, اٹس اے بیسک نیڈ. میں کہتا ہوں کہ وہ میری رسپانسبلٹی نہیں ہے, وہ آپ کی ریکوائرمنٹ ہے, وہ ایک لائبلٹی ہے میری, میں یہ سمجھتا ہوں وہ آپ کو ملے گی. آئی ایم آلویز ورکنگ فار دیم آن دیئر ڈیزائر, واٹ دے وانٹ, ان کی خواہش پہ میں کام کرتا ہوں اور یہ کلسٹر بڑھاتا ہوں. اور سب سے اچھی چیز میں آپ کو شاہ صاحب اس میں یہ بتاتا ہوں جو میں نے انڈسٹری میں دیکھا ہے, انفارچونیٹلی ہماری انڈسٹری میں کچھ نیگیٹو اسپیکٹس بھی ہیں, اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ہم اپنی ٹیم کو ہمیشہ باؤنڈ کر کے رکھتے ہیں. ہم اپنی ٹیم کو باؤنڈ رکھتے ہیں, چاہے وہ ایگریمنٹ کی صورت میں ہو, چاہے وہ کسی بھی طرح کی آپ اس کو کوئی انسینٹیو دے رہے ہیں. میں اس کانسیپٹس کے خلاف ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی آپ اپنی ٹیم کے ساتھ کوئی بھی ان کے لیے کوئی پازیٹیو جیسچر کریں جو لائبلٹی نہیں ان کی ڈیزائر ہو, پھر آپ ان کو باؤنڈ نہ کریں. بالکل صحیح. اور میری ٹیم الحمدللہ باؤنڈ نہیں ہے. That's great. بڑی اچھی لیڈرشپ کوالٹیز بھی ہیں آپ میں, اور ڈیفینیٹلی وہ ٹرسٹ کی وجہ سے آپ کا فرسٹ امپلائر بھی آج ملینئر ہے. اور اس کانورسیشن کو ہم اسی طرح سے جاری رکھیں گے, لیکن ابھی ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہوا ہے. میری بات قاسم علی شاہ کو دیکھتے رہیے, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ. آج ہم ایک ایسی شخصیت سے ملے ہیں جن کی اپنی ایک جرنی رہی ہے, اپنی ایک اسٹرگل رہی ہے, اور ان سب اسٹرگلس کے باوجود وہ آج اپنی ایک کمپنی کے سی ای او بھی ہیں, اور نہ صرف وہ سی ای او ہیں, بہت سارے لوگوں کو انسپائر بھی کر رہے ہیں, اور آگے بھی پاکستان کے لیے اور پاکستان کی یوتھ کے لیے کام کرنے کے لیے بہت کوشاں ہیں. لیکن شاہ صاحب پہلے اس ٹاپک کی طرف واپس آنے سے پہلے کچھ سوالات ہیں جو کہ ہمارے جو ویورز ہیں وہ آپ کے لیے ہمیشہ بھیجتے ہیں. تو میں چاہوں گی کہ آپ سے ایک سوال پوچھ لیا جائے. ندیم اشرف صاحب کا میسج ہے, انہوں نے اپنا تعارف بھی کروایا کہ براڈ کاسٹر مارکیٹنگ مینیجر ہیں خانے وال سے. انہوں نے پوچھا ہے کہ پاکستان میں تعلیمی اداروں میں جدیدیت کے باوجود بے روزگاری کیوں ہے اور اس کا کیا حل ہے؟ اچھا, پہلے تو میں گزارش کروں کہ یہ کس کو جدیدیت کہہ رہے ہیں؟ کوئی جدیدیت کوئی نہیں ہے. یہ بڑا چیلنج ہے. دیکھیں, پہلے طے کریں کہ جو یونیورسٹی ادارے اسکول کالج ہوتے ہیں وہ انفراسٹرکچر کا صرف نام نہیں ہوتے. بالکل. صرف آپ کلاسز اچھی کر دیں, انفراسٹرکچر بنا دیں, بورڈ لگا دیں اور ملٹی میڈیا لگا دیں, لیبز بنا دیں, پڑھانے والا کون ہے, پھر نصاب کیا ہے, پھر انسپریشن کتنی ہے.
ہمارا تعلیم کا نظام رٹے لگوا رہا ہے, جی پی اے دے رہا ہے, نمبر دے رہا ہے, سکلز نہیں دے رہا. تو جب سکلز نہیں ہوں گی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ڈگریوں کے انبار ہیں, بچوں کو کام کوئی نہیں آتا. آپ اس وقت کسی سیکٹر میں آفتاب بھائی سے پوچھئے کہ جو بی ایس سی ایس کر کے بچے آ رہے ہیں ان کو کیا آتا ہے؟ انہوں نے ڈگریاں لی ہوئی ہیں, ان کو کچھ نہیں آتا. ایم اے انگریزی کر کے, ایم ایس انگلش لٹریچر کر کے آتے ہیں, ان کی جو ہے نا انگلش ٹھیک نہیں ہوتی. سائیکالوجی پڑھ کے آتے ہیں, اپنی سائیکالوجی کا پتہ نہیں ہوتا. تو پریکٹیکلی ہم کچھ نہیں سکھا پا رہے. میرا خیال ہے کہ اگلے 5 سے 10 سالوں میں دنیا میں سکلز کے بغیر بالکل گزارا نہیں ہے. یہ جو ابھی تک کام چل رہا ہے نا کہ ڈگری لے لی بس کافی ہے, یہ ختم ہو جانا, بلکہ ختم ہو گیا. آج بھی آفتاب صاحب کی ٹیم میں دیکھ لیں, جتنے ٹیک سیکٹر کو میں جانتا ہوں, میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو انڈر میٹرک ہے ٹیم میں, کئی لوگوں کو, لیکن کام آتا ہے. 4-5 لاکھ روپے سیلری لے رہے ہیں. کسی نے کوڈنگ سیکھی ہوئی ہے, کسی نے کوئی اے آئی سیکھ لی ہے, کسی نے کوئی کام سیکھ لیا. اچھا یہ بھی ایجوکیشن ہے, لیکن یہ اسکلفل ایجوکیشن ہے. اصل میں ایجوکیشن ہی ہے. میرا یہ خیال ہے ایجوکیشن 2 حصے, ایک مورل ہے, اخلاقیات بہتر ہونا, اور دوسرا سکلز ہے. اس کے کمبینیشن کا نام ایجوکیشن ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ نہ ہم اخلاقی طور پہ قوم کو مضبوط کر رہے ہیں, نہ سکلز دے رہے ہیں. ہم لگوا رہے ہیں رٹے. تو جب رٹے لگوا رہے ہیں آپ, تو پھر وہ بچے کیا کریں گے؟ ایگزیکٹلی شاہ صاحب, میرا خیال ہے یہ آپ کا جو جواب ہے نا یہ بہت ہی ٹیکنیکل ہے. چاہے وہ ان کا جو سوال ہے اس میں جدیدیت تھی یا نہیں, لیکن جواب آپ کا فل جدید تھا. اچھا آفتاب صاحب, آپ کو بھی میں اس کانورسیشن میں ایڈ کرنا چاہوں گی, بیکاز آپ نے خود بھی جو جرنی اپنی سٹارٹ کی وہ آپ نے 3rd سیمسٹر سے ہی سٹارٹ کر دی تھی. اٹ مینس کہ ہمیشہ ہر کام کو سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو ڈگری آنے کا ویٹ نہیں کرنا چاہیے. ابھی کا جو نوجوان ہے اس وقت 2025 میں, آپ کیا نوجوانوں کو رائے دینا چاہیں گے کہ کس ٹائم پہ وہ اپنی جو سکلز ہیں ان کو ایکسپینڈ کرنا یا پھر کچھ نیا سیکھنا شروع کرتے ہیں؟ شور, میں شاہ صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں سب سے پہلے, پھر میں آپ کے کوشچن کی طرف آتا ہوں. شاہ صاحب, میں ایک ایگزامپل بیٹھا ہوں آپ کے سامنے. میری ڈگری ابھی بھی اس یونیورسٹی میں ہے. اچھا, یس. میں نے پے بیک کیا اور میں نے ان سے ریکویسٹ کیا کہ آپ مجھے 2 اسٹوڈنٹ اور بتائیں جن کو میں پے کروں, جن کی ایجوکیشن میں لینا چاہتا ہوں. کیا بات ہے. بٹ میں ابھی تک ڈگری نہیں لے کے آیا وہاں سے. اچھا جی. اٹس بین 7 ایئرس میری گریجویشن کو, ڈگری میں وہی ہے. اس بات سے یہ پریکٹیکل ایگزامپل ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری زیادہ تر جو یوتھ ہے وہ ایک ان کی جو پاپولیشن کے حساب سے بھی دیکھیں, مڈل کلاس لوگ, سفید پوش لوگ بہت زیادہ ہیں. چند لوگ ایسے ہیں جو بہت ایلیٹ کلاس یونیورسٹی سے پڑھے ہیں, اچھی کوالٹی ایجوکیشن انہوں نے لی ہے اور وہ ایک رول ماڈل بن گئے. لیکن جب مڈل کلاس کے لوگوں کو اگر آپ دیکھیں, میں ان کا اگر آپ کو حال بتاؤں تو وہ ایسے ہے کہ وہ فرسٹریشن کا شکار ہیں اس وقت. وہ ایک اس کشمکش کا شکار ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ کیا ہم ٹیکنالوجی میں جائیں, کیا ہم کی جاب پہ جائیں, کیا ہم اپنا بزنس اوپن کریں. المیہ یہ ہے کہ ہماری جو کوالٹی کے سٹینڈرڈز ہیں وہ میئریبل نہیں ہیں. بڑی اہم بات, اول تو ہے ہی نہیں, اور جو ہے وہ میئریبل نہیں ہے. آپ اکثر دیکھیں, جیسے میں آپ سے اگر یہ کہوں کہ آپ کے پاس ایک سلور وہ ہے بٹن ہے, دیکھیں اس کا ایک سٹینڈرڈ ہے یوٹیوب کا, کہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ سلور بٹن کیسے لیا جاتا ہے, گولڈن بٹن آپ نے کیسے لیا, گولڈ بٹن, رائٹ. لیکن اگر آپ ایجوکیشن کی بات کریں, یہاں ہر ایک نے اپنے اپنے سٹینڈرڈ بنا رکھے ہیں. ہر یونیورسٹی کا اپنا سٹینڈرڈ ہے, گورنمنٹ نے ایک اپنا سٹینڈرڈ بنایا ہوا ہے, انڈسٹری نے ایک اپنا سٹینڈرڈ بنایا ہوا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں ایک سٹینڈرڈ پہ آنا چاہیے, یہ بہت امپورٹنٹ, ایک سٹینڈرڈ کے اوپر ہماری ایجوکیشن ہونی چاہیے, اور میجرمنٹس کا جو ایک لیبل ہے یا ایک اسکیل ہے وہ 1 ڈائریکشن میں ہونا چاہیے, جس کے حساب سے یہ ڈیسائیڈ ہو کہ کون بزنس کرے گا, کون جاب کرے گا, اور کون جو ہے وہ فری لانسنگ کرے گا. یہ ڈیسائیڈ کرنے کی ضرورت ہے, اور بچے اس میں بالکل کنفیوز ہیں. یہ بڑی فیکٹ ہے. ظاہر ہے وہ 5 منٹ کے لیے کسی کو سنتے ہیں, وہ اسی کی طرف انہیرٹ ہو جاتے ہیں. کیونکہ اب ہمارا ایجوکیشن سسٹم ایسا ہے, شاہ صاحب بھی اگری کریں گے کہ اگر کسی نے گورنمنٹ ادارے میں داخلہ لینا ہے تو اس کا رٹا بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے تاکہ نمبر آئیں. اگر کسی نے پرائیویٹ ادارے میں لینا ہے, اگر اچھے پرائیویٹ ادارے میں, تو ان کے لیے کنسیپٹس بہت میٹر کرتے ہیں. لیکن جب ہم جاتے ہیں جی انڈسٹری میں جاب لینے, تو جی ان کو کتابی کوئی نالج نہیں چاہیے, انہیں پریکٹیکل ایکسپیرینس چاہیے. انڈسٹری کیڈ میں لنک جس کا بہت بڑا گیپ. اچھا, میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کے پاس obvious ہے کہ کمپیوٹر سائنس پڑھے بچے آتے ہیں جاب لینے کے لیے, آپ کا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے؟ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس بچے کو انٹرنشپ دینی ہے, اس کو سکھانا ہے, اس کو جاب دینی ہے, پھر کون سا کرائٹیریا جس کی وجہ سے اچھی سیلری ملتی ہے؟ میں نے شروع میں کہا کہ میری جو کمپنی کا کرائٹیریا وہ نیت, انٹینشن پر ہے. میں نے شروع میں جیسے کہا, میں جس کی نیت کو جان پاؤں میں اس کے اوپر نچاور ہو جاتا ہوں. میں میں ڈیمانڈ نہیں کرتا, وہ ڈیمانڈ کرتا ہے. واہ. کہ مجھے میری یہ ریکوائرمنٹ ہیں,
اس کو فلفل ہونا چاہیے. میں آپ کو اس کی بڑی اگزامپل دیتا ہوں کہ میری کمپنی میں 80% لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے زیرو سے سٹارٹ کیا. میں نے 10,000 سے لوگوں کو ہائر کیا اور وہ آج اپنی مرضی کی سیلری لیتے ہیں مجھ سے, اور ان کو سکھایا. آپ سمجھ لیں کہ کوئی جنرل اسٹور سے بھی آیا ہو بچہ, میں نے اس کو بھی ڈیجیٹلائز فارمیٹ میں کنورٹ کیا. کوئی بچہ جو ہے وہ کسی اور کیمیکل انجینئر ہے, وہ بھی سافٹ ویئر انجینئر بنایا. واہ. اب اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ 2018 میں جب میں نے ایک نیو ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنا تھا, تو تب پاکستان میں اس کا کوئی جو ہے نا اسکلفل پرسن نہیں تھا. میں نے کیا کیا کہ میں نے کیونکہ گوگل کی ہائبرڈ ٹیکنالوجی تھی, اور میں نے سب سے پہلے اس کو سیکھا, پھر ایک انسٹیٹیوٹ بنایا چھوٹا سا ایک کمرے میں, پھر 10 بچوں کو سکھایا, پھر ان کو ہی ہائر کیا. ہوئے کمال. ویسے کتنی وہی بچے کام کر رہے ہیں اور الحمدللہ انہوں نے بڑا گرو کیا. آج اس ٹیکنالوجی کا جو ایک ریولیوشن ہے اس وقت, لیکن ارلی اڈاپٹر ہونے کی وجہ سے میں نے اس کو ارلی اڈاپٹ کیا. میں اس لیے اب بھی یہ کہتا ہوں کہ بینگ اے لیڈر آپ کو ہمیشہ 5 سال آگے دیکھنا چاہیے, منیمم 5 ایئر اور میکسیمم 10 ایئر. یہ آپ کے گول ہونے چاہیے. سال کا گول رکھنا از ناٹ اے بگ ڈیل فار اس. اب کے دور میں اگر یہ دیکھوں تو مجھے شاہ صاحب ایسے لگتا ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا جو ریولیوشن آ چکا ہے یہ سب کو تباہ کر دے گا اگر ہم نے اس کو اڈاپٹ نہ کیا. اگر ہم نے وہ اسٹینڈرڈس, وہ کوالٹی ایجوکیشن نہ دی, تو آنے والا وقت جو سافٹ ویئر انجینئرس ہیں ان کے لیے بھی چیلنجنگ ہوگا. بالکل ٹھیک بات ہے. ایگزیکٹلی. کیونکہ سسٹم, لوگ اب سسٹم کو فالو کرتے ہیں. ٹرسٹ می, ٹیچرس کے سامنے بیٹھ کے بچہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کوسچن اے آئی سے دیکھ کے, اس کے آنسر ٹیچر کو بتا رہا ہوتا ہے. تو یہ بہت بڑا ایک ریولیوشن آنے والا ہے. ہمیں اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے لوگوں کو اس حساب سے ٹرین کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. اور لوگوں کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے کہ آنے والا وقت کتنا, کیونکہ دنیا ہم سے بہت ڈفرینٹ اسکل ڈیمانڈ کرتی ہے. ہم یہ تو ضرور کہتے ہیں کہ پاکستان میں فورس ہے, ہم لوگ یہاں سے جو ہے وہ آؤٹ سورس کر سکتے ہیں, لیکن اسٹینڈرڈ کا میٹر ہے. آپ نے 100 پروجیکٹ ڈیلیور کیے, سکسیسفل کتنے ہوئے اس میں سے, یہ میٹر کرتا ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. یہ بہت اچھی بات کی آپ نے. اچھا شاہ صاحب, انہوں نے ایک بات کی ہے کہ کسی بھی لیڈر کو یا کسی بھی جو انسان جس کی اپنی ایک تھاٹ پروسیس ہے, جس سے لوگ انسپائر ہوتے ہیں, اس کو آنے والے 5 سے 10 سال دیکھنے چاہیے. آپ آج 2025 میں کیا سوچتے ہیں کہ 2030 میں یا 2035 میں پاکستان کا جو نوجوان ہے وہ کہاں پر ہوگا؟ پاکستان میں ہوگا انشاءاللہ. مجھے نا ایک واقعہ یاد آ گیا, اور سچا واقعہ ہے. مجھے گروپ نے ہائر کیا آفتاب. میں نان وربل لینگویجز, اس زمانے میں سائیکومیٹری تو نہیں کہوں گا, لیکن میں پروفائلنگ کرنے کے لیے کچھ ٹولز کو یوز کرتا تھا کہ کسی نے ہائر کرنا ہے تو کس کو ہائر کرنا ہے. تو میں ایک اینالسٹ کے طور پہ میں موجود تھا. تو ہمارے پینل نے ایک بچے سے سوال کیا, اسے پوچھا کہ بیٹے 5 سال بعد آپ کہاں ہوں گے؟ اس نے کہا سرگودا. سرگودا سے اس کا تعلق تھا, اس کا ڈومیسائل سرگودے کا تھا. اس نے کہا میں نے سرگودا ہونا, میں نے کہاں جانا ہے. تو گزارش یہ ہے کہ پاکستان ترقی کرے یا پاکستان میں رہنے والے ترقی کریں, وہ تبھی ترقی کریں گے جب ان کی سوچ جدید ہو. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک دقیانوسی سوچ, منفی سوچ, کنوتیت والی سوچ, سٹیٹک سوچ کے ساتھ دنیا میں کوئی ریولیوشن لانا چاہتے ہیں. سو نتیجہ کیا ہوگا؟ اب ایک اور میں آپ کو مثال دوں. ہماری جتنی سکسیس سٹوریز اویلیبل, آفتاب کی کہانی اور بے شمار کہانی, بڑے ہمارے ٹیک کے ایسے لوگ ہیں جو اوائڈ کرتے ہیں کیمرے کو. بالکل. وجہ کیا آپ جانتے ہیں کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ سوسائٹی میں نیگیٹیوٹی اتنی ہے, لیگ پولرز اتنے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ مجھے یہ پچھلے دنوں جب وہ کینیڈین پارلیمنٹ نے ایوارڈ دیا, اچھا کہیں اس کے مذاق اڑا رہے جی, خود سے بنا لیا ہے, خود سے کریٹ کر لیا. انہوں نے 40 پن مجھے دی جی, کینیڈین گورنمنٹ نے, کیونکہ وہ پہلے کالونی تھا تو وہ 40 کی پن دیتے ہیں. تو میں نے کہا یار یہ اللہ کی مہربانی, میں نے تو کوئی ایفرٹ بھی نہیں کی. انہوں نے اکنالج کیا, انہوں نے پن دے دی. بس یہ نیگیٹیوٹی اور حسد کا جو فیکٹر ہے بہت زیادہ ہے, اور یہی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ نا اپنی کامیابی کو کسی کے سامنے ایز این انسپریشن بھی نہیں رکھتے. بہت سے لوگ وہ اسی لیے کہ انہیں پتا ہوتا ہے اگر ہم بات کریں گے تو بھئی جو ہم نے بنایا اتنی محنت سے وہ بھی یا تو چلا جائے گا یا اس کو نظر لگ جائے گی. آفتاب صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ نوجوان ابھی بھی بہت ساری چیزیں سیکھنا تو چاہ رہے ہیں, لیکن بہت سے بچے ابھی بھی ایسے ہیں جن کو میں بھی جانتی ہوں, آپ بھی جانتے ہوں گے, انہیں ایسا لگتا ہے کہ آئی ٹی کامرس میں یہ جو اتنا سب کچھ ہو رہا ہے, ہم بتا رہے ہیں کہ ایسے ملینئر ہو گئے, یہ کیا وہ کیا, اتنے شارٹ سپیم میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا, انہیں کچھ سمجھ نہیں ہے ابھی بھی, اور وہ اکثر اسکیمز میں بھی پڑ جاتے ہیں, اکثر انویسٹ کر دیتے ہیں پیسے اور پھر کہتے ہیں جی کہ پیسے ڈبل ہو جائیں گے. آپ کو بھی پتا ہے کہ اس فیلڈ میں ابھی اسکیمز بھی بہت زیادہ ہو رہے ہیں پاکستان میں, تو ان اسکیم سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ شیور. میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں
کہ کامیابی جو ہے وہ ایک رات سے نہیں ملتی. آپ کو 24 گھنٹوں میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ملینئر بن گئے تو عارضی کامیابی, اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کوئی ایک پرسن ہے, اس کی لاٹری نکل آئی ہے, وہ ارب پتی اور کروڑ پتی بن گیا, آپ اس کو 3 سال بعد دیکھیں گے وہ زیرو پہ ہوگا, کیونکہ ایک رات کی امیری نے اس کو دوبارہ سے غریب کر دیا. سوچ یہ ہو کہ ہم لوگوں کو کنسسٹنٹ رہنے کی ضرورت ہے. ہمارے لوگ کنسسٹنٹ نہیں ہیں. جس طرح ریلز کا کانسیپٹ ہے کہ ہر 3 سیکنڈ کے بعد 20 سیکنڈ کے بعد آپ کا مائنڈ چینج ہو جاتا ہے, یہ مائنڈ اڈاپٹیبلٹی ہم نے کر لی ہے ریلز کو دیکھ کے. اب ہمارا جو پروفیشنل لائف ہے ہم اس میں بھی کنسسٹنٹ نہیں ہیں. آپ میری 10 سال کی ہسٹری اگر دیکھیں تو میں 10 سال کنسسٹنٹ رہا, میں نے کہیں جاب نہیں کیا, میں نے زیادہ تر وقت اپنے آفس میں گزارا اس دن کو پانے کے لیے. واہ ماشاءاللہ, بڑی بات ہے. اور خاموشی, میں آخری بات میں یہ کہتا ہوں کہ لوگ آفس یا کام بعد میں کرتے ہیں, شاہ صاحب پہلے بتاتے ہیں کہ آئی ایم جسٹ گوئنگ ٹو ڈو دس اینڈ دیٹ. مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ ایسا کام کریں کہ وہ خود بتائے کہ آپ نے کیا کیا ہے, آپ کو اس کی پروموشن کی ضرورت نہ پڑے, آپ کے لوگ بتائیں, اور آپ کا جو لیفٹ اور رائٹ پہ جو کلسٹر ہے اس سے لوگ آپ کو پہچان پائیں کہ آپ کیا ہیں. اکیلا آفتاب تو ملینر بن جائے گا, لیکن جو میرے ساتھ لوگوں کی ایک چین آف کمانڈ ہے, میں ان کو ملینر دیکھنا چاہتا ہوں, اور الحمدللہ ہیں, مجھے اس پہ بڑا فخر ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ دوسرے کا جو رائٹ ہے وہ نہیں دیتے ہیں جب وہ کامیاب ہو جاتے ہیں, وہ اس کو وہ کریڈٹ نہیں دیتے ہیں, وہ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ میں اکیلا ہی چلا تھا اس منزل پہ, راستے پہ, اور منزل میں نے پا لی. تو مجھے لگتا ہے کہ جتنا آپ بانٹیں گے, جتنا آپ ڈیلیور کریں گے, اتنا ہی وہ پے بیک کریں گے. اور کنسسٹنسی از دا کی ٹو گیٹ دا سکسیس. دس از واٹ آئی وانٹ. اچھا شاہ صاحب, یہ بڑی اچھی انہوں نے بات کی ہے, کنسسٹنسی از دا کی. ابھی کا نوجوان اتنا پینک ہے, اتنا اگریسو ہے, اتنا اس کا جو ری ایکٹیو نیچر ہے کہ وہ بہت جلدی تبدیل ہو جاتا ہے. ایک جاب کی اچھا نہیں لگا, وہاں پہ کسی نے کچھ کہہ دیا, ڈانٹ دیا, کوئی بات ہو گئی, فوراً چھوڑ دی, اور جاب چھوڑتے بعد میں کہتے ہیں جی کہ ہم تو کامیاب ہی نہیں ہے, پاکستان میں سسٹم ہی نہیں ہے. کنسسٹنسی کو آپ کس طرح سے ڈیفائن کریں گے اس میں؟ دیکھیں اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ نوجوانوں کے پاس ریئل سکسیس سٹوریز ہوتی نہیں ہیں. وہ تو کہہ لیجئے کہ انسپائر ہوتے ہیں صرف رزلٹ سے, کہ یار گاڑی اچھی ہے کسی کے پاس, سیل فون اچھا ہے, پیسہ آ گیا ہے, اور بڑا یو لگ رہا ہے, اور بڑا کمال لگ رہا ہے. لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کہاں سے شروع کیا ہے, پھر کہاں چلتے چلتے اس مقام کو پایا. وہ جو سٹرگل ہے نا, وہ بتانی سمجھانی بہت ضروری ہے. اور میں پھر کہوں گا ہمارے پاس ناکامی کی کہانیاں زیادہ ہیں جو پتہ ہے, اس کے مقابلے میں کامیابی کی کہانیاں ہمیں زیادہ پتہ ہونی چاہیے. یہ یقین ہونا چاہیے کہ جیسے آفتاب بھائی نے دیکھیں زلزلے سے کہانی شروع ہوتی ہے, اور یہ کچھ چھوٹا کچھ ڈرامہ نہیں ہے, بہت بڑا ڈرامہ ہے. میں تو بلکہ ان سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ جب یہ واقعہ ہوا, دیکھیں ہم خدا نہ خواستہ ایک چھوٹا سا حادثہ واقع ہو جائے نا, کوئی موبائل چھین لے, 1 to 5 پہ آ کے کسی نے اگر سنیچنگ کرنی ہے اور گن دکھا کے تو موبائل چھین لی ہے, اگلے 2 سال جب بھی 1 to 5 کی آواز آتی ہے نا تو بندے کی جان نکل جاتی ہے. آپ کے ساتھ جب یہ واقعہ ہوا تو آپ نے اپنے آپ کو نیوٹرل کیسے کیا؟ کوئی تھراپسٹ نے کیا, کوئی گورنمنٹ نے ہیلپ کی, کسی این جی او نے کی, یا خود ہی پھر آپ اس سے نکلتی ہیں؟ آج بھی یاد آتا ہے تو پھر بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یار یہ تکلیف ہوتی ہے, ایسا لگتا ہے کہ زندہ سامنے آج بھی واقعہ تازہ ہو گیا. شاہ جی آپ کا یہ سوال اتنا انٹرسٹنگ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ویورز کو ہمارے ساتھ رہنا چاہیے ٹل دا بریک. آپ بریک کے بعد واپس آئیں اور پھر شاہ صاحب کے سوال کا جو جواب ہے وہ ہم آفتاب صاحب سے لیں گے اور جانیں گے دیٹ واٹ واز دا اسٹوری بیہائنڈ. ویلکم بیک فرام دا بریک. بریک پہ جانے سے پہلے شاہ صاحب نے ایک بڑا امپورٹنٹ سوال پوچھا کہ ہم اگر عام زندگی میں دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کوئی چھوٹا سا بھی واقعہ رونما ہو جاتا ہے, کوئی چوری ہو جاتی ہے, یا کوئی گن پوائنٹ پہ ہم سے کوئی موبائل چھین لیتا ہے, تو اس کو ہمیں بھولنے میں 2-3 سال لگ جاتے ہیں. ایک ٹراما سائیکل ہم میں ڈیولپ ہو جاتا ہے, لیکن اس سے واپس آنا, ایک زلزلے کی اتنی زیادہ آفات کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا اتنی کم عمر میں, اور اس کے بعد اس سے اپنے آپ کو نیوٹرلائز کیسے کیا, وہ جانتے ہیں. آفتاب صاحب کیا کہیں گے آپ؟ شاہ صاحب میں آج تک ابھی تک اسی ٹراما میں ہوں. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں اپنے لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ ہم 20 سال گزر گئے اس پوری جرنی کو, اور 20 سال بعد بھی لوگ 2005 کی زندگی جی رہے ہیں وہاں. اللہ اکبر. ان کے رہن سہن, ان کی سہولیات, وہ ہمیشہ اکثر آپ دیکھیں گے ہر سال 8 اکتوبر کو وہ ایک احتجاج ریکارڈ کرتے, اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتے. تو اس میں وہ اپنا یہی رونا روتے ہیں کہ ہمارے پاس شیلٹر نہیں ہے, ہمارے پاس رہنے کو کوئی فیسلٹیز نہیں ہے, ہماری روڈ کا انفراسٹرکچر نہیں ہے, ہمارے پاس الیکٹریسٹی نہیں ہے, پانی بہت دور ہے. مطلب ان کی جو بیسک نیڈ ہے ایک لائف کی, وہ ان کے پاس نہیں ہے. الیکٹریسٹی بھی نہیں.
کئی ایسی how جگہ they ہیں. are surviving electricity کے بغیر in 2025. ہاں نہیں یہ ہے پاکستان کی بڑی جگہیں ہیں, بڑے ایسے علاقے ہیں میں نے خود دیکھے, بلوچستان میں دیکھے ہیں, کے پی کے میں دیکھے ہیں, یہ جہاں موجود ہیں یہاں پر بھی ایسے چیلنج ہوں گے. اب یہ میرا نا یہاں ایک سوال آ جاتا ہے, میں پوچھنا چاہوں گا, بڑی این جی اوز ایسی ہیں پاکستان میں نا, یہ این جی اوز نے بھی عجیب کام کیا, اچھے کام بھی کر رہے ہیں, لیکن کچھ جیسے ہی کوئی آتا ہے زلزلہ, طوفان, سیلاب, غازہ, وہ تصویریں پکڑتے ہیں, ان کو یوز کرتے ہیں, فنڈ اکٹھے کر لیتے ہیں. اب یہ ہمیں تو, مجھے 8 اکتوبر یاد ہے, میں تب 8 اکتوبر میری شادی ہونے والی تھی, نومبر میری شادی تھی, 8 اکتوبر اس سے کوئی مہینہ پہلے کا واقعہ, اور مجھے یاد ہے میں صبح کا ٹائم تھا تو میں اپنے گھر میں تھا, اور پورا گھر جو ہے لاہور میں تھا, ایسے موو کیا نا تو سب نے کلمے پڑھنے شروع کر دیے. اب اس ٹائم کو اگر میں یاد کروں تو اگلے کئی سال تک یہ میں کمپینز دیکھتا رہا پورے پاکستان میں, لوگ سویٹر اکٹھے کر رہے ہیں, راشن اکٹھے کر رہے ہیں, چیزیں اکٹھی کر رہے ہیں, فنڈز کر رہے ہیں دوسرے ملکوں سے, تو وہ کیا پہنچتی نہیں ہے پھر جو جس کوانٹٹی پہ یا جس لیول پہ اس کو پہنچنا چاہیے. لیٹ سے اگر 100 میں سے 5 ڈیلیور ہوتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں اٹس ناٹ اے بگ ڈیل اگر آپ 5 پروڈکٹ ڈیلیور کر رہے ہیں, کیونکہ وہاں پر ضروریات اتنی زیادہ ہیں کہ آپ جتنا بھی ڈیلیور کریں وہ مجھے کم لگتا ہے. اور 20 سال میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھے جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں 2 سال 1 سال میں میکسیمم وہ اپنا پورا انفراسٹرکچر ریویمپ کر لیتے ہیں. لیکن یہاں پر یہ المیہ ہے کہ ہم لوگ اس طرح سے وہ چیزوں کو دوبارہ ریوائز نہیں کر پائے. آپ نے این جی اوز کی بات کی, ڈیفینیٹلی کافی این جی اوز نے وہاں پر ہیلپ آؤٹ کیا ہے, اور اس میں الخدمت کا نام میں لینا چاہتا ہوں, انہوں نے کافی سپورٹ کی ہے اس وقت میں. لیکن ظاہری بات ہے انٹل انلیس کہ آپ کو گورنمنٹ کی سپورٹ نہ ہو اور ایک پراپر ایک انفراسٹرکچر آپ کا نہ ہو, جیسے روڈ کا انفراسٹرکچر کی میں بات, لوگ آج بھی اپنے کندھے پہ سامان اٹھا کے پیدل چلتے ہیں وہاں, تو اس لائف میں وہ زندگی گزار رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹراما تب تک رہے گا, میرے سر پہ ضرور رہے گا, کہ جب تک میں وہاں پر سہولیات نہیں دیکھتا, اور اس چیز کا فقدان ہے وہاں. تعلیم کا سب سے بڑا شاہ وہاں فقدان ہے. یہ بنیادی چیزیں کوئی بات نہیں, ہم لوگوں نے اڈاپٹ کی ہیں, ہم لوگ اس کے ساتھ سروائیو کر سکتے ہیں. ایجوکیشن میں اپنے کالج میں گیا اور وہاں میرے بھائی کا ایڈمیشن نہیں ہو پایا تھا انفارچونیٹلی فائنینشیل سچویشن کی وجہ سے. تو میں اس کالج میں نے وزٹ کیا, اور الحمدللہ وہاں پر میں نے ان بچوں کو سپورٹ کیا. اور میرے لیے بڑی پراؤڈ کی بات تھی کہ میں نے اپنے اسی بھائی سے پوچھا کہ یہاں اگر آپ چاہتے ہیں تو میں ان بچوں کی خدمت کر پاؤں, تو انہوں نے مجھے اس کی اجازت دی. میں وہاں پر کوالٹی کے ایجوکیشن کا آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ گریجویٹ بچے سے بھی اگر یہ پوچھیں کہ سی جی پی اے کیا ہے, اس کو اس کا آنسر نہیں پتا. گریجویٹ بچے یس, اور میں نے ایسے کیا, میرے پاس اس کی ریئل ٹائم ایگزامپل موجود ہے. میں نے ایسے کیا, ایون ہی ڈونٹ نو کہ واٹ از سی جی پی اے, جس کو اس نے حاصل کرنے کے لیے 4 سال گزارے, اس کو بھی نہیں پتا. تو وہ رزلٹ اس کو کیسے نظر آ رہا تھا, مطلب ہاؤ اٹ, مطلب اٹس ناٹ ایون انڈرسٹینڈیبل. وہ فیوچر سے بلائنڈ ہے لوگ, ان کے لیے کوئی اسکوپ نہیں ہے, کوئی اپرچونیٹیز نہیں ہیں. اینڈ دے آر یونیورسٹی اسٹوڈنٹس پاس آؤٹ, یونیورسٹی پاس آؤٹ. ایگزیکٹلی, یہ ایک فیکٹ ہے وہاں کا. اینڈ آئی تھنک یہ والی جو چیزیں ہیں نا, اس کو تبدیل ہونے میں, اگر اس واقعے کے بعد آج 20 سال گزر گئے ہیں, آگے نہ جانے کتنے سال لگیں گے, اس کو چینج کرنے میں ہم لوگوں کو خود ہی کچھ نہ کچھ ضرور کرنا پڑے گا. شاہ صاحب ایک سوال ایڈ کرتے ہیں, پبلک کوسچنز جو ہیں وہ پھر جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ آپ کم سوال پوچھتی ہیں, تو میں آج آپ سے ساتھ ساتھ سوال بھی پوچھ رہی ہوں. ہم سے سوال پوچھا گیا ہے, میں اپنی زندگی میں کس طرح سے اپنے آپ کو پروگریسو ٹریک پر لے کر آ سکتا ہوں, کس طرح سے اپنی زندگی میں منزل کو حاصل کر سکتا ہوں, اور اپنے لیے, اپنی زندگی کے لیے, اپنی فیملی کے لیے کون سی ایسی اسٹریٹجیز بنا سکتا ہوں جس سے یہ سب کچھ ایڈجسٹ ہو سکے. اچھا دیکھیں, بڑا سادہ سا اصول ہے یہ, کیونکہ ایک ایسا سوال ہے جو بڑا ہی جرنل سا کوشچن ہے, میں نہیں کہوں گا اسپیسیفک کیونکہ میں ان کو جانتا نہیں, جرنل میں کر دوں گا. کسی بھی شخص کو کامیابی کے لیے سب سے پہلے خود کو سمجھنا چاہیے کہ اس میں ٹیلنٹ کیا ہے, اس میں صلاحیت کیا ہے, اور وہ جو صلاحیت اللہ نے اس کو ایک خزانہ دیا ہے, جس کی مثال میں کئی دفعہ دیتا ہوں کہ ایک شخص اگر کسی ڈبے پہ بیٹھ کے بھیک مانگ رہا اور ساری زندگی بھیک مانگتے مانگتے ٹھٹر کے مر گیا آخر کار, تو کسی نے ڈبہ کھول کے دیکھا اندر خزانہ تھا, اس شخص کو ساری زندگی پتہ نہیں لگا کہ خزانہ میرے ساتھ تھا. یہی ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ خزانہ جو قدرت نے ہمیں ٹیلنٹ کا دیا ہوا ہے, اس کا ماڈرن نام اسٹرینتھ ہے, اس اسٹرینتھ کو ڈھونڈیے, پھر اس کو پالش کیجیے, اس کو اتنا پالش کیجیے کہ جو آؤٹ لائر کی فلسفی ہے میلکم گلیڈویل کی, وہ کہتا ہے دنیا کا کوئی بندہ اگر 10,000 گھنٹے اپنے کام کو دیتا ہے, خالص مائنڈ فل ہو کے 10,000 گھنٹے اپنے کام کو دیتا ہے, وہ اپنی فیلڈ میں چھا جاتا ہے. تو دنیا کے جتنے لیجنڈ ہیں, جتنے سنگرز ہیں, جتنے بڑے آرٹسٹ ہیں, جتنے بڑے اسپیکرز ہیں, جتنے بڑے
टेक के टॉप के लोग हैं, इन्होंने दरअसल 10,000 घंटे अपने काम को दिए और क्लिक करके। हम क्या करते हैं, सारी जिंदगी गुजारा करते हैं, यानी पहला डिस्कवर किया, फिर 10,000 घंटे लगा के पॉलिश किया। इसकी मिसाल ले लीजिए, मोहम्मद अली किले का मुक्का था, वो मारता था, सामने वाला गिर जाता था। किसी ने पूछा ये मुक्का कैसे बना, उसने कहा 21 साल लगाए। यानी उसके 10 असल में 10,000 घंटे शायद 3 साल में पूरे हो जाए, लेकिन वो 10,000 घंटे उसको पूरा करने के लिए 21 साल लगे। मुझे कोई कहता है जी कासिम अली शाह साहब आपकी बात बड़ी समझ आती है, दिल में उतर जाती है, मैं कहूंगा जी 26 साल का मुक्का है ये मुक्का जिसे आज आप देख रहे हैं। 26 साल लग गए। हम खुद FSC में पढ़ते थे, यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग गए, 98-99 से पढ़ाना शुरू किया, करते करते आज 26 सालों के बाद जो बात है वो करते अल्लाह के करम और फजल से वो दिलों में उतर जाती है। तीसरा काम बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है कि जो आपकी एनर्जी और टैलेंट होता है उसको पॉलिश करने के बाद रिवार्ड, नतीजा सिर्फ पैसे नहीं होते, ये समझना बहुत जरूरी है। पैसे से भी बड़ी जो चीज है ना वो सेटिस्फेक्शन और इत्मीनान कल्ब है, खुशी है। पहली को तनख्वाह कमाई जाती है, खुशी रोज कमाई जाती है। और अगर आप खुशकिस्मती से वो काम कर रहे हैं जो आपको पसंद है और उस काम से इश्क है, आप थकेंगे नहीं, आप जवान रहेंगे, आप तरोताजा रहेंगे। फिर उससे बड़ा काम पे बैक करना। पे बैक करने का मतलब है कि आप जो अल्लाह ने आपको दिया था, पल्ले से तो कुछ नहीं था, हम सारे खाली हाथ आए थे, अल्लाह ने टैलेंट दिया, ऐसे असबाब पैदा किए, ऐसे गुरुज दिए, ऐसे मेंटोर दिए, आपने खुद को पॉलिश किया। उसके बाद आप पे लाजिम है कि अपने इलाके, अपने स्कूल, अपने दोस्त, उन सबको कुछ ना कुछ दें। एक बड़ी शानदार कोटेशन है पंजाबी में, वो कहते हैं वंड के खाओ तो खंड खाओ। बिल्कुल। अगर आप बांट दोगे तो वो खंड बन जाएगा, अगर खुद तक रखोगे तो सारे तुम्हें खा जाएंगे। तो वो तमाम बाबे जो अपनी अपनी कामयाबियां लेकर बैठे हैं और शेयर नहीं कर रहे, उनके चेले, उनके बच्चे, उनके शागिर्द वेट करें बाबा जी मार जाए। तो बेहतर ये है कि आप खुद ही बांट दें। अगर खुद बांट देंगे तो आप अमर हो जाएंगे, कब्जा करके जाएंगे, पकड़ी रखेंगे, शेयर नहीं करेंगे तो याद रखिए कब्र के कीड़े गोश्त खाते हैं। टैलेंट जो है वो उनके काम नहीं आता, वो किसी के भी फिर काम नहीं आता। बिल्कुल ऐसे ही है। और अपने टैलेंट को आगे जनरेशंस में डिलीवर करना, मेरा ख्याल है इन पॉइंट को इतने आसानी से हाईलाइट कर दिया हमेशा ही एज यूजुअल, क्योंकि शाह साहब तो इसमें हैं ही एक्सपर्ट। लेकिन हमारे शो का टाइम खत्म हो रहा है, तो मैं चाहूँगी आफ्ताब साहब जाने से पहले आप कोई एंड नोट देना चाहेंगे, मैसेज देना चाहेंगे नौजवान नस्ल के लिए, तो प्लीज़ शेयर कीजिए। ज़रूर, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि इस डिजिटल दौर में, सोशल मीडिया के दौर में, आप जितना एक फोकस रहेंगे किसी चीज़ के ऊपर, चाहे कोई भी आपका गोल है, एक बार डिसाइड कर लें कि आपका गोल क्या है, कंसिस्टेंट रहें उसके ऊपर और खामोशी से काम करें। साइलेंस जोन के अंदर आप काम करें और एक दिन इंशाल्लाह ऐसा ज़रूर आएगा कि आप एक बहुत बड़ी कामयाबी के साथ हमकिनार होंगे। और किसी ऐसे जो है वो इर्द गिर्द की बातों के अंदर आकर के अपने जो आपका गोल है उसको डाइवर्ट मत करें। और कंसिस्टेंट रहेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी आपकी होगी। इसके साथ ही मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक एम्प्लॉय हैं तो ईमानदारी से काम करें, आप अगर एक बिज़नेसमैन हैं तो ज़िम्मेदारी से काम करें। ये दोनों भी होना बहुत ज़रूरी है। तो बिज़नेसमैन पे जो हमारे टेक के लोग हैं उन पे ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, एम्प्लॉयज़ के ऊपर ईमानदारी और कंसिस्टेंसी उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये होगा तो रिलेशन बन पाएगा और फिर इंशाल्लाह हम ग्रो कर पाएंगे। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शाह साहब आप क्या कहना चाहेंगे? आमीन। क्योंकि प्रोग्राम जब खत्म हो रहा होता है तो आमीन ही कहना चाहिए। मैं इंडोर्स करूंगा, मैं तो शुक्रिया अदा करूंगा आफ्ताब भाई का, इन्होंने इतनी शानदार बातें की और टाइम दिया। ये न्यूज़ 1 के लिए, वसेब के लिए, इस पूरे मीडिया ग्रुप के लिए बड़े एजाज़ की बात है कि इतनी बड़ी सक्सेस स्टोरी आज इस चैनल पे आफ्ताब साहब की शक्ल में मौजूद है। और मेरी बहुत सारी दुआएं हैं, इनका एक बहुत बड़ा ख्वाब है, मेरी दुआएं अल्लाह ताला उसको पूरा करे जल्द। और वंस अगेन मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी और आपने एक्सप्लोर किया, और ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने देखा कि हमारे आज के शो में जो एक इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी थी, आई होप आपने उनसे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। लेकिन हम मेरी बात कासिम अली शाह पर इसी तरह की इंस्पिरेशनल पर्सनालिटीज़ को भी ऐड करते रहेंगे और कुछ अमेजिंग टॉपिक्स पर भी बात करेंगे, जिसके लिए आपको हमें देखते रहना होगा। ख्याल रखिए अपना और अपने घर वालों